بریلوی حضرات کس طرح سے علماء حق، علماء دیوبند اور اہل دیوبند حضرات پر اعتراض کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا براہین قاطعہ کے حوالے سے، براہین قاطعہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب کے اندر عقیدہ لکھا ہے کہ حضور کو یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ اسی عبارت کو بریلوی حضرات بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیوبندیوں نے گستاخانہ عقائد گڑھ لیا ہے کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا۔ اگر میں یہاں یہ بات کہوں کہ احمد رضا خان بریلوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حدیثیں بیان کی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چارپائی کے نیچے کا بھی علم نہیں تھا، تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، چارپائی کے نیچے کا علم نہیں تھا، تو دونوں بات بالکل برابر سرابر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم المقام واجب الاحترام، آپ سب جانتے ہیں کہ بریلوی حضرات کس طرح سے علماء حق، علماء دیوبند اور اہل دیوبند حضرات پر اعتراض کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا براہین قاطعہ کے حوالے سے، براہین قاطعہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب کے اندر عقیدہ لکھا ہے کہ حضور کو یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ دراصل اس کتاب کے اندر جہاں پر یہ عبارت موجود ہے اس سے قبل ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے بڑا خاندانی مسئلہ ہے اور زبردست گفتگو کی گئی ہے اس کے اندر۔ بریلوی حضرات اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ آپ پہلے اس چیز کے اوپر دیکھیے کہ اس کے اندر لکھا کیا گیا ہے اور کس حوالے کے تحت یہ بات کی گئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا یہ ہے کہ اول تو عقائد کے مسائل قیاسی نہیں ہے کہ قیاس سے ثابت ہو جاویں، بلکہ قطعی ہے، قطعیات نصوص سے ثابت ہوتے ہیں۔ خبر واحد بھی یہاں مفید نہیں، لہذا اس کا اثبات اس وقت قابل التفات ہو کہ مؤلف قطعیات سے اس کو ثابت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ عقائد جو بھی ثابت ہوں گے وہ قطعیات سے ثابت ہوں گے، یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں گے، دلیل قطعی اور دلیل ظنی سے ثابت ہوں گے، یہ سمجھایا گیا ہے اس کے اندر۔ یعنی ہم کسی کو بھی کوئی مقام، رتبہ اور عزت احترام دے رہے ہیں تو اس کے لیے شرعی دلائل کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خضر ہے، ان دونوں کا آپس میں جب ملاقات ہوئی تو ان میں افضل کون تھا؟ حضرت موسیٰ کو علم تشریعی دے کر بھیجا گیا، یعنی شریعت کا علم دے کر بھیجا گیا، اور خضر علیہ السلام کو علم تکوینی دے کر بھیجا گیا تھا۔ دونوں اپنے اپنے مقام پر فائز ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر سے بہت اونچے تھے یا حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام سے بہت اونچے تھے۔ اگر ہم یہ ثابت کرتے ہیں تو دلیل ہمیں چاہیے اس کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، تو آخری ہمیں معلوم کیسے ہوا؟ قرآن و سنت سے معلوم ہوا کہ یہ آخری نبی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہم فضائل بیان کرتے ہیں اس کے لیے بھی دلائل قطعیہ کا ہونا ضروری ہے۔ ہم دلائل پر نہ اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام نہیں دے سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ عالم الغیب ہے، یعنی غیب کا خزانہ انہی کے پاس ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بگڑی بناتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، یہ عقائد باطل ہے بالکل، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کا خزانہ اسی کے پاس ہے۔ اسی طرح ہم اس میں حذف و ترمیم بھی نہیں کر سکتے، یعنی آپ کا جو مقام ہے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، کٹوتی نہیں کر سکتے، جیسا کہ دیگر لوگوں نے کر رکھا ہے۔ جیسے قادیانی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے، تو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے، دلائل قطعیہ سے جتنی بات واضح ہے، جتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں اسی کے اوپر ہمیں اکتفا کرنا ہے۔ یہ خاندانی عقائد اس کتاب کے اندر سمجھائے گئے ہیں جو بریلوی حضرات آپ سے چھپاتے پھرتے ہیں، اور اسی مضمون کے تحت یہ حدیث لکھی گئی ہے کہ خود فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اور اسی کے تحت لکھتے ہیں شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اسی عبارت کو بریلوی حضرات بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیوبندیوں نے گستاخانہ عقائد گڑھ لیا ہے کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا۔ اگر میں یہاں یہ بات کہوں کہ احمد رضا خان بریلوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حدیثیں بیان کی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چارپائی کے نیچے کا بھی علم نہیں تھا، تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، چارپائی کے نیچے کا علم نہیں تھا، تو دونوں بات بالکل برابر سرابر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب اس کے اندر کیا لکھا ہے۔
احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب الملفوظ حصہ سوم کے اندر ایک واقعہ نقل کرتا ہے، اس واقعہ کا مفہوم آپ کو ہم بتائیں گے۔ واقعہ یہ لکھتا ہے، ایک مسئلہ کے تحت لکھا ہے، عرض کتے کا روआ تو ناپاک نہیں، ارشاد صحیح یہ ہے کہ کتے کا صرف لعاب نجس ہے، لیکن بلا ضرورت پالنا نہ چاہیے کہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ حدیث صحیح ہے کہ جبرائیل کل کسی وقت حاضری کا وعدہ کر کے چلے گئے، دوسرے دن انتظار رہا، وعدہ میں دیر ہوئی اور جبرائیل حاضر نہ ہوئے۔ سرکار باہر تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام در دولت پر حاضر ہیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا، انا لا ندخل بیتا فیہ کلب او تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ اندر تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا، کچھ نہ تھا۔ پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے۔ حضرتان گرامی، یہ ایک مسئلے کے تحت احمد رضا خان بریلوی نے ایک واقعہ نقل کر کے اپنے عوام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آپ ذرا غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اگلے دن کا وعدہ کر کے چلے گئے، اگلے دن آپ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ جبرائیل کب آئیں گے۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جو ذات عالم الغیب ہے، جس کو غیب کا خزانہ دے دیا گیا بقول بریلوی حضرات کے، کہ غیب کا خزانہ آپ علیہ السلام کو دے دیا گیا، تو جس ذات کے پاس، جس ہستی کے پاس غیب کا پورا خزانہ ہے، غیب کا علم موجود ہے، اسے انتظار کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ میرا سوال ہے، آپ لوگوں سے اس کا جواب دیجیے۔ جب وہ ذات عالم الغیب ہے تو اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے پہلے سے کہ فلاں وقت فلاں جگہ پہ آنے والے ہیں، لہذا ابھی انتظار کرنا نہیں ہے مجھے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، لیکن در دولت پر حاضر ہوئے، تو آپ علیہ السلام باہر نکلے اور دیکھا کہ جبرائیل وہاں کھڑے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوا کہ جبرائیل بجائے میرے گھر کے اندر تشریف لانے کے وہ در دولت پہ کھڑے ہیں، وہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس بات کا علم کیوں نہیں ہوا؟ آپ کو کیوں نہیں پتا کہ جبرائیل ڈائریکٹ جو ہے در دولت پہ آئیں گے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسری بات یہ، جب آپ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ جبرائیل ایسا کیوں، تم میرے پاس آنے کے بجائے تم اتنے فاصلے پہ کیوں ہو، تو جبرائیل علیہ السلام نے وجہ بتا دی کہ میں اس گھر میں نہیں آتا جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا کہ چارپائی کے نیچے ایک کتا کا پلہ پڑا ہوا ہے۔ جب گھر میں آئے، تلاش کیے تو کچھ ملا نہیں، جب چارپائی کے نیچے دیکھا تو چھوٹا سا کتا کا پلہ تھا۔ یہ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اتنے بے خبر کیسے ہو گئے؟ جو ذات عالم الغیب ہے، جس کے پاس غیب کا خزانہ ہے، وہ ذات کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے چارپائی کے نیچے کتا کا پلہ آیا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی خبر ان تک پہنچاتے، وہ لوگوں تک پہنچاتے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ ان سے مخفی رکھتے تو وہ نہیں جان پاتے، ان کے علم میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ تو اس سے علم غیب کی بالکل نفی ہو گئی، اور یہ واقعہ احمد رضا خان بریلوی خود اپنے ملفوظ کے اندر لکھتے ہیں، اور اس سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے۔ ورنہ جو ذات آپ غور کریں عالم الغیب ہو، اس کو پتہ بھی ہوگا کہ بھائی میرے چارپائی کے نیچے کتا کا پلہ آیا ہوا ہے، اسے نکال دیتے وہ فوراً، اور ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جبرائیل در دولت پہ کھڑے ہیں، لیکن ان کو کسی بات کا علم نہیں، اور ان کو سوال کرنے کی ضرورت پڑی کہ جبرائیل ایسا کیوں۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہماری عبارت کے اوپر کہ ہم لوگوں نے جو لکھا ہے وہ عبارت کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ چیز آپ علیہ السلام سے مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کا علم نہیں ہوتا تھا، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا پیغام آپ تک پہنچا دے، اس کی خبر آپ تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو حدیث اس کے اندر لکھی گئی ہے اس کتاب کے اندر، دراصل سیم اسی طرح قرآن کی آیت بھی موجود ہے۔ سورہ احقاف کے اندر آپ اگر نظر دوڑائیں تو اس کے اندر یہ آیت موجود ہے، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، اور اسی طرح سیم ملتا جلتا لفظ حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، یعنی میں کوئی نیا کام ایجاد نہیں کر رہا، مجھ سے پہلے جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جو ان کا کام تھا وہی میرا کام ہے، یعنی دین اسلام کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ ٹھیک ہے، آگے کہا کہ وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کیا معاملہ کیا جائے گا نہیں معلوم۔ اسی آیت کے تحت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بیمار ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ام علا
ایک خاتون تھی جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی تھی۔ اس وقت جب حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کفنایا گیا تو اس خاتون نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کی رحمت ہو آپ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے یہ جملہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے اچھی حالت میں موت آئی ہے، میں ان کے لیے خیر کی امید کرتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور یہی الفاظ اس کے اندر بھی موجود ہے، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی۔ کیا فرمایا؟ یہ قابل غور بات ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں امید کر سکتا ہوں کہ حضرت عثمان ابن مظعون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ کریں گے، کیونکہ موت جو ہے اچھی حالت میں آئی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ مجھے یہ تک نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، یعنی آپ کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ جی آگے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں الفاظ اس طرح ہے، ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین گرامی، آپ کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ اتنی ساری احادیث اور آیتوں کا بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے جو واقعہ نقل کیا اس سے بھی غیب کا کوئی عطا پتہ نہیں چلتا، یعنی اس سے بھی کوئی غیب ثابت، بلکہ غیب کی نفی ہو رہی ہے، اس واقعے سے غیب کی نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے اکابرین نے جو عبارت نقل کی ہے کہ آپ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، تو صحیح بات ہے، اللہ نے مخفی رکھا، آپ کو اس کا علم نہیں تھا کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اسی طرح دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا اور چارپائی کے نیچے کا بھی علم نہیں تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن و سنت سے بالکل ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے جتنا غیب کی خبر دی ہے، جتنی خبر دی ہے، اتنا ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، نہ اس سے زیادہ جانتے ہیں نہ اس سے کم جانتے ہیں۔ لیکن یہ رضا خانی حضرات، ان کو صرف موقع چاہیے کس طرح سے علماء حق کو بدنام کیا جائے، اور مکمل بات ان کی پیش نہیں کرتے یہ لوگ۔ جس بات کے اندر وہ کوئی مثال دیتے ہیں، اوپر نیچے کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، اسی مثال پہ یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ مثال پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز سمجھائی جا رہی ہے، مثال تو ایک سہارا ہے نا، سپورٹ کے لیے دی جاتی ہے، سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے مثال۔ مثال پہ اعتراض کرنا ہی یہ کسی بیوقوف کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ایسے جاہلوں سے آپ کی حفاظت کرے جو آپ کے ذہن و دماغ کے اندر علماء حق کی برائیاں بیٹھا رہا ہے، آپ کے ذہن و دماغ کے اندر ان کی نفرتیں گھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔